اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیاری طالبات، میں نادیہ عثمان اردو لیکچرر آپ سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب بچے خیریت سے ہوں گے۔ بچوں، آج ہم 12ویں جماعت کی نصابی کتاب کے دوسرے لیکچر کا آغاز کرنے لگے ہیں۔ پہلے ہم نے منظور پڑھا۔ منظور کی پڑھائی تو مکمل ہو گئی ہے، لیکن منظور کے نوٹس لینے آپ نے کالج سے، میں نے اپنے نوٹس بھی اس تھرسڈے کو میں دے دوں گی، وہ بھی آپ لوگ اٹھا لیں وہاں سے۔ مس خالدہ کے بھی موجود ہیں، عبدالحنان بھائی کے پاس نوٹس آپ پاس رکھیں گے۔ آئندہ جب بھی ہم چیپٹر ختم کریں گے تو سوال و جواب اور مشق جو ہے اس کو تھرولی دیکھ کے پڑھ کے آگے چلیں گے، تاکہ آپ کی وہاں پہ بھی مشکلات نہ رہیں۔ تو آج ہم دوسرا لیکچر جو ہے وہ بھی افسانہ جو ہے، میں نے اس کا انتخاب کیا ہے کہ آسان چیز سے جو ہے وہ اسی کی ابتدا کی جائے، تاکہ آپ کے لیے کچھ آسانی رہے۔ تو پہلے بھی ہم نے افسانہ پڑھا، منٹو کا پڑھا، آج ہم پڑھیں گے غلام عباس کا افسانہ ہے کتبہ۔ کتبہ جو ہے وہ صفحہ نمبر 66 سے شروع ہو رہا ہے۔ یہ اس کا تعارف ہے غلام عباس کا، اس میں صفحہ نمبر 66 پہ۔ تو بنیادی طور پہ آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ افسانہ چیز کیا ہے، افسانہ کہتے کسے ہیں۔ تو بچوں، افسانہ جو ہے وہ اس کے لیے انگریزی زبان میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک فکشن ہوتا ہے اور ایک شارٹ سٹوری۔ یہ ناول اور داستان کی نوعیت سے تعلق رکھتا ہے۔ اگر اس کا آپ فیملی چیک کریں گے کہاں سے اس کا تعلق ہے، کس قسم کی یہ چیز ہے، تو اس کا تعلق جو ہے وہ کس سے جا کے ملتا ہے، ناول سے اور داستان سے۔ قدیم اصناف ہیں، داستان تو بے انتہا قدیم صنف ہے، ناول بھی قدیم ہے۔ ہمارے اردو لٹریچر میں مولوی نذیر احمد صاحب جو ہیں وہ اس کا ابتدا کرتے ہیں ناول نگاری کی، اور میرات العروس ہے، اور بنات الناش ہے، اور توبۃ النسوح، یہ ان کے مشہور ناول ہیں۔ مگر جہاں جہاں ناول ایک پورے جہان کو اپنے اندر سمو لیتا ہے، وہاں افسانہ اس جہان انسانی کی زندگی کا صرف ایک پہلو، معاشرتی، معاشی یا سیاسی مسائل کا صرف ایک رخ دکھاتا ہے۔ ناول کی سٹوری بہت طویل ہے، اس کے بہت سارے ڈائمینشنز ہیں، کہانی ہر طرف پھیلتی ہے، لیکن افسانہ صرف انسانی زندگی کا ایک پہلو اٹھاتا ہے، چاہے معاشی پہلو اٹھاتا ہے، کوئی اور جسے کہتے ہیں اس کو اٹھاتا ہے، کوئی بھی پہلو اٹھاتا ہے، لیکن صرف ایک پہلو ہوتا ہے جس کی طرف افسانہ جو ہے وہ اس کا رخ ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ بس ہم افسانہ کی تعریف یوں پیش کرتے ہیں، افسانہ ادب کی وہ صنف ہے جو زندگی، کردار یا واقعے کہ کسی ایک پہلو کو مکمل طور پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ اسے ایک ہی نشست میں پڑھا جا سکے۔ تو ڈیئر گرلز، آج ہم جو یہ افسانہ نگار ہے اس کا سب سے پہلے تعارف پڑھیں گے غلام عباس کا۔ یہ جو افسانہ ہے کتبہ، یہ آنندی سے لیا گیا، ان کی تصنیف ہے، ان کی بک ہے آنندی، اس میں سے یہ افسانہ لیا گیا ہے۔ اور افسانہ کتبہ جو ہے اس کا غلام عباس کا ایک شاہکار افسانہ ہے۔ اس افسانے کی کہانی بنیادی کردار کے گرد گھومتی ہے۔ ایک بنیادی کردار ہے، ایک ہی کیریکٹر ہے اس میں، جو کہ نچلے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، کلرک ہے۔ معاشی عدم مساوات کی وجہ سے نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والا یہ شخص اپنی زندگی کی بنیادی ضرورتوں تک سے محروم ہے۔ اس کی زندگی اور سوچ میں تبدیلی لانے والا جو ایک چیز ہے وہ ایک سنگ مرمر کا پتھر ہے، ایک سنگ مرمر کا ٹکڑا ہے، جس پر اس کا نام جلی حروف سے لکھا ہوتا ہے۔ یہ کسی کباڑ کی شاپ سے، دکان سے اس کو خریدتا ہے اور نام کھدواتا ہے، اس پہ اپنا نام لکھواتا ہے، لیکن یہ جو سنگ مرمر کا ٹکڑا ہے یہ اس کو زندگی کے کئی حسین خواب دکھاتا ہے، لیکن یہ خواب اس کی زندگی میں پورے نہیں ہوتے۔ ایک یاس بن کر، ایک حسرت بن کر یہ خواب اس کی موت کے بعد اس کی موت کے ساتھ دفن ہو جاتے ہیں اس کی قبر میں، اور یہ کتبہ جو ہے اس کی قبر پر نصب ہو جاتا ہے۔ تو اس کے تعارف سے ابتدا کرتے ہیں غلام عباس کے۔ غلام عباس امرتسر کے ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئے۔ ابتدائی تعلیم دیال سنگھ ہائی اسکول لاہور سے حاصل کی اور لاہور ہی سے عملی زندگی کا آغاز کیا۔ وہ مختلف رسائل کے مدیر رہے، مختلف رسالے اخباریں ان کی ادارت کرتے رہے، اداریے لکھتے رہے، پھر محکمہ تعلقات عامہ سے منسلک ہو گئے، جڑ گئے۔
کچھ عرصے بعد BBC سے وابستہ ہو کر لندن چلے گئے۔ غلام عباس ترکی ادب سے بے حد متاثر تھے۔ اب ان کو جو دلچسپی ہے وہ ترکی ادب سے ہے اور اس سے انہوں نے اثر بھی بہت لیا ہوا ہے۔ انہیں موسیقی سے بھی دلچسپی تھی، خصوصاً گٹار بجانے کا انہیں بے حد شوق تھا۔ اس کے علاوہ وہ شطرنج کے ایک بہترین کھلاڑی تھے۔ ادبی خدمات کے سلسلے میں انہیں حکومت پاکستان کی طرف سے ستارہ امتیاز دیا گیا۔ اب آپ کو یہاں پہ اس ایک اقتباس میں کچھ چیزیں معروضی سوالات میں آ سکتی ہیں، جیسے کہ ان کی ولادت ہے 1909، ان کی وفات ہے 1982 82، اور پھر یہ جو ابھی ہم نے پڑھا کہ ان کو حکومت پاکستان نے کیا عطا کیا ان کی خدمات کے صلے میں، ستارہ امتیاز، یہ آپ کو آ سکتا ہے بورڈ میں، ویسے پیپر میں آ سکتا ہے۔ تو یہ ان کی نجی زندگی ہے، ذاتی زندگی ہے۔ غلام عباس کو ابتدائی ہی سے اردو ادب سے دلچسپی رہی اور بچپن ہی میں انہوں نے رتن ناتھ سرشار، مولانا عبدالحلیم شرر، خواجہ حسن نظامی اور مرزا ہادی رسوا کی تقریباً تمام تصانیف پڑھ لیں۔ تو پڑھنے لکھنے کا شوق ہے، بڑے افسانہ نگار، بڑے ناول نگار، نثر نگار ان کو یہ پڑھ چکے تھے، تقریباً تمام کتابیں ان بڑے مصنفین کی پڑھ چکے تھے۔ ان کا شمار جدید افسانہ نگاروں کی فہرست میں ہوتا ہے۔ تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ان کا شمار کس میں ہوتا ہے؟ جدید افسانہ نگاروں میں۔ انہوں نے اس وقت افسانہ نگاری شروع کی جب انگریزی تعلیم و معاشرت کے سبب نئی نئی اقدار معاشرے میں نشو و نما پا رہی تھیں۔ تو وقت ان کا وہ ہے کہ جب انگریزی ماحول بن چکا ہے، انگریزی تعلیم جو ہے وہ حاوی ہو رہی ہے، معاشرے میں تبدیلیاں لا رہی ہے، اور تبدیلیاں کیا آ رہی ہیں کہ نئی اقدار کہتے ہیں نئی روایتیں، نئے قاعدے، نئے اصول جو ہیں معاشرے میں زندگی گزارنے کے جنم لے رہے ہیں، اور معاشرے میں کشمکش کی کیفیت ہے، معاشرے میں بے چینی پھیل گئی ہے، چیزیں تبدیل ہو رہی ہیں، انگریزی تہذیب، انگریزی تعلیم حاوی ہو رہی ہے، پرانی قدروں کو بدل رہی ہے، جس کے نتیجے میں ایسے واقعات ظہور پذیر ہو رہے تھے جو ایک روایت پسند معاشرے کے لیے ناقابل برداشت تھے۔ بدلاؤ ہے، تبدیلی ہے، انگریزی تعلیم حاوی ہو رہی ہے، کشمکش ہے، لوگ بے چین ہیں، اور روایت پسند معاشرہ، قدامت پسند معاشرہ، قدیم روایتوں اور رواجوں پر چلنے والا معاشرہ جو ہے وہ ان کو قبول کرنے کو تیار نہیں ہے۔ غلام عباس نے بڑی خوبصورتی اور غیر جذباتی انداز میں ایسے معاشرے کی عکاسی کی ہے۔ یہ اس مصنف کی خوبی ہے کہ اس دور میں رہتا ہے اور اپنے جذبات کو حاوی نہیں ہونے دیتا، اور کیا کرتا ہے، انتہائی غیر جذباتی انداز میں اس معاشرے کو سامنے لاتا ہے۔ غلام عباس کے افسانوں کا موضوع کوئی نیا نہیں، لیکن ان کے انداز بیان نے انہیں نیا پن عطا کیا ہے۔ موضوع پرانا ہے، موضوعات پرانے ہیں، وہی معاشی ناانصافی ہے، معاشرتی قدروں کا کچلنا ہے، لوگوں کے حقوق کا سلب ہونا ہے، یہ وہی پرانے مضامین ہیں جن کو غلام عباس بھی جو ہے وہ اپنے افسانوں میں بیان کرتے آپ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن ان کا اسلوب، ان کا بیان کرنے کا انداز نیا ہے۔ اس سلسلے میں ان کے افسانے آنندی کی مثال دی جا سکتی ہے۔ بیسیکلی یہ آنندی جو ہے مجموعہ ہے، اور یہ جو آپ کا کتبہ افسانہ ہے یہ بھی آنندی سے لیا گیا ہے۔ دراصل وہ معمولی کو غیر معمولی بنانے والے فنکار ہیں۔ ادیب فنکار ہوتا ہے، کوئی بھی رائٹر، کوئی بھی مصنف جو ہے وہ چیزیں تخلیق کرتا ہے، نظم تخلیق کرتا ہے، غزل تخلیق کرتا ہے، اور یہ تخلیق اس کو یہ خدا داد ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ جو اس میں بھی خوبی ہے غلام عباس میں بھی کہ یہ بھی معمولی چیز کو کیا بناتے ہیں، غیر اہم چیز کو کیا بنا دیتے ہیں، اہم بنا دیتے ہیں۔ وہ جذبات کے زیر تابع نہیں۔ تو بڑا ادیب، بڑا فنکار کبھی بھی اپنے جذبات کو اپنی تحریر پہ حاوی نہیں ہونے دیتا، وہ غیر جانبدار رہ کے لکھتا ہے۔ یہ ان کی خوبی ہے، غیر جانبدار رہ کے لکھ رہے ہیں۔ کہانی کا موضوع خواہ کچھ بھی ہو، ان کا قلم غیر جانبداری اور تعقل کے تابع رواں دواں رہتا ہے۔ عقل پسندی سے کام لیتے ہیں، چیز کو دلیل سے، چیز کو پروف سے ثابت کرتے ہیں، دلائل سے، منطق سے چیز کو ثابت کرتے ہیں، اور جذبات کے
زیر تابع کہتے ہیں جذبات کی پیروی نہیں کرتے، جذبات کے پیچھے نہیں چلتے یا اپنی تحریر پر اپنے جذبات کو مسلط نہیں کرتے۔ ان کی تصانیف ہیں جی آنندی، جاڑے کی چاندنی، کنرس، دھنک اور گوندنی والا تکیہ۔ تو یہ بچوں آپ یہ جو آخر میں جو کتابیں ہیں جن کے حوالے ہیں ان کو آپ اچھے طریقے سے یاد کر لیں گے۔ یہ اب پوچھی جاتی ہیں اکثر کہ کون سی بک جو ہے وہ کس رائٹر کی ہے۔ اب آتے ہیں ہم سبق کی طرف، افسانے کی طرف۔ تو افسانے کی ابتدا ہوتی ہے جی صفحہ نمبر 67 سے 67 سے۔ شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر پرفضا باغوں اور پھلواریوں میں گھری ہوئی قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل اور گہما گہمی عموماً کمروں کی چاردیواریوں ہی میں محدود رہتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد وہ سیدھی اور چوڑی چکلی سڑک جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہوا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ تو بہت خوبصورت منظر کشی ہے ابتدا ہی میں۔ یہ کسی بھی بڑے مصنف کا، بڑے افسانہ نگار کا، ناول نگار کا کمال ہوتا ہے کہ وہ آپ کی شروعات کی جو سطریں ہیں افسانے کی، ناول کی، انہی سے اپنے قاری کی، اپنے سامع کی جو کشش ہے اس کو کھینچ لے، اس کشش کو اپنی طرف مبذول کر لے، قاری مجبور ہو جائے، پڑھنے والا مجبور ہو جائے تحریر کی 2-3 لائنیں پڑھ کے کہ مجھے آگے پڑھنا چاہیے۔ تو یہاں بھی انہوں نے ایک منظر بیان کیا ہے، منظر کشی ہے۔ پہلے اقتباس میں کہتے ہیں جی کہ یہ جو جگہ ہے جس کا ذکر کیا گیا ہے یہ شہر سے کتنی دور ہے؟ کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پہ ہے، اور بڑی پرفضا، بڑی خوبصورت جگہ ہے، بڑی سبزے والی جگہ ہے، باغ ہیں یہاں پہ اور پھلواریاں ہیں۔ پھلواریاں کہتے ہیں پھولوں کا چھوٹا باغ۔ بچوں یہ اب آپ کو جو میں سلائڈ دکھا رہی ہوں اس میننگز ہیں، تھوڑا زوم کریں گے اس کو تو آپ کو یہ معنی جو ہیں وہ دکھنے شروع ہو جائیں گے۔ تو آپ بھی اس کو، میں اس کے لیے آپ کو لیے یہ میننگز تھوڑے زوم کر دیتی ہوں۔ تو پھلواریاں جو ہیں، پھولوں کا چھوٹا باغ ہے، یہ ساری جگہ باغوں سے اور پھلواریوں سے گھری ہوئی ہے۔ قریب ایک ہی وضع کی بنی ہوئی عمارتوں کا ایک سلسلہ جو دور تک پھیلتا چلا گیا ہے۔ اب کیا ہے کہ قریب کہتے ہیں تقریباً ایک ہی وضع، ایک ہی ساخت، ظاہری ساخت، بلڈنگز کی جو ظاہری شکل ہے تقریباً ایک جیسی ہے، اور بہت زیادہ عمارتیں ہیں اور ایک بہت لمبا سلسلہ ہے جو بہت دور تک چلا گیا ہے۔ ان عمارتوں میں کئی چھوٹے بڑے دفتر ہیں۔ انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ یہ دفتر ہیں سارے، جن میں کم و بیش 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ 2 MCQs بنے۔ ایک پہلی لائن میں شہر سے کوئی 1.5-2 میل کے فاصلے پر جگہ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اور یہ دوسرا جو تیسری لائن میں کم و بیش کتنے آدمی کام کرتے ہیں؟ 4000 آدمی کام کرتے ہیں۔ دن کے وقت اس علاقے کی چہل پہل، بڑی رونق ہے، بڑی گہما گہمی ہے، عموماً کمروں کی چاردیواریوں میں ہی محدود رہتی ہے، کیونکہ آفس ٹائم ہوتا ہے تو ساری رونق ان دیواروں کے اندر ہوتی ہے، ان دفتروں کے اندر ہوتی ہے، مگر صبح کو 10:30 بجے سے پہلے، آفس ٹائم سے پہلے صبح کے وقت، اور سپہر کو 4:30 بجے کے بعد، آفس ٹائم سے پہلے اور آفس ٹائم کے بعد کیا ہوتا ہے؟ باہر ایک بہت لمبی سڑک ہے، سیدھی سی چوڑی ہے، بہت چوڑی چکلی سڑک ہے جو شہر کے بڑے دروازے سے اس علاقے تک جاتی ہے۔ اب یہ سڑک اتنی لمبی ہے کہ یہ سڑک شہر کے بڑے دروازے سے شروع ہوتی ہے اور یہ کہاں تک جاتی ہے؟ یہ چوڑی چکلی لمبی سڑک کہاں تک جاتی ہے؟ ان دفاتر تک، ان عمارتوں تک جاتی ہے۔ ایک سیدھی سڑک ہے۔ یہ سڑک 10:30 سے پہلے اور 4:30 کے بعد کیا ہوتی ہے؟ لوگوں سے بھر جاتی ہے، ایک ایسے دریا کا روپ دھار لیتی ہے جو پہاڑوں پر سے آیا ہو اور اپنے ساتھ بہت سا خس و خاشاک بہا لایا ہو۔ خس و خاشاک کہتے ہیں گھاس پھوس جو ہے وہ بہا لایا ہو۔ تو یہاں پہ اس جملے میں شاعر نے یہ جو سڑک پر ان
دفتروں میں کام کرنے والے لوگوں کا جو رش ہے اس کو کس سے تشبیہ دی ہے؟ سڑک کو ایک دریا سے تشبیہ دی ہے کہ وہ لوگوں سے ایسے بھری ہوتی ہے، وہ سڑک کے جیسے دریا جو ہے کہیں سے امڑ آیا ہے، اور بے تحاشا خس و خاشاک جو ہے، گھاس پھوس جو ہے وہ دریا، بندے ایسے لگ رہے ہیں کہ جیسے خس و خاشاک ہے اور اس کی طرح بہتے چلے جا رہے ہیں۔ کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس سڑک پر بے انتہا رش ہوتا ہے صبح کے وقت اور شام کے وقت۔ آئیے اب اس کے دوسرے اقتباس کی طرف۔ گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت سڑکوں پر درختوں کے گرمی کا زمانہ سپہر کا وقت سڑکوں پر درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے تھے، مگر ابھی تک زمین کی تپش کا یہ حال تھا کہ جوتوں کے اندر تلوے جھلسے جاتے تھے۔ ابھی ایک چھڑکاؤ گاڑی گزری تھی، سڑک پر جہاں جہاں پانی پڑا تھا بخارات اڑ رہے تھے۔ اس چھوٹی سی 2-3 لائنوں میں گرمی کی شدت کا ذکر ہے کہ شدید گرمی ہے، اتنی شدید گرمی ہے کہ دوپہر ڈھل گئی ہے، سپہر ہے، سڑکوں پر جو ہے وہ درختوں کے سائے لمبے ہونے شروع ہو گئے ہیں، دھوپ جو ہے وہ ڈھلنے لگی ہے، مگر اتنی زمین اور اتنا یہ روڈ گرم ہے، تپش کا یہ حال ہے کہ جوتوں کے اندر جو پاؤں کے تلوے ہیں، پاؤں کے نیچے والا حصہ ہے، وہ جھلس رہے ہیں، جل رہے ہیں۔ اور بے شک ابھی ایک ایسی گاڑی یہاں سے گزری ہے جو سڑک پہ پانی چھڑک کر گئی ہے، اور جہاں جہاں اس نے پانی چھڑکا ہے وہاں پہ اتنی تپش ہے سڑک میں، تارکول کی سڑک ویسے ہی بہت گرم ہوتی ہے، وہاں سے آبی بخارات اڑ رہے ہیں۔ اب ہم آتے ہیں جی اس کے اقتباس کا تیسرا اقتباس شروع کرتے ہیں سبق کا، افسانے کا، اور یہاں سے تعارف ہمیں ملتا ہے اس مین کیریکٹر کا، اس بنیادی کردار کا، کہ جو کہ اس افسانے کا بنیادی کردار ہے شریف حسین۔ نام بھی آپ اس اقتباس کے سٹارٹ میں اس کا دیکھ لیتے ہیں، اس کو انڈر لائن کر لیں۔ یہ شریف حسین جو ہے وہ اس افسانے کا مرکزی کردار ہے، ایک ہی کردار ہے۔ اس کی کہانی ہم پڑھیں گے۔ شریف حسین کلرک ہے۔ اب اس کا ڈیزگنیشن بھی، پیشہ بھی آپ کو پتہ چل گیا کہ پیشے کے اعتبار سے کیا ہے، کلرک ہے، درجہ دوم کا کلرک ہے۔ یہ بھی آپ کو MCQs میں آ سکتا ہے، آپ اس کو انڈر لائن کر لیں۔ شریف حسین کلرک درجہ دوم معمول سے کچھ سویرے دفتر سے نکلا اور بڑے پھاٹک کے باہر آ کر کھڑا ہو گیا۔ ویسے تو وہ تھوڑا دیر سے نکلتا تھا، لیکن آج یہ شریف حسین کلرک درجہ دوم اپنے معمول جو روزمرہ جو اس کا وقت ہوتا تھا، آج اسے کچھ تھوڑا پہلے ہی دفتر سے باہر آ گیا ہے، اور پھاٹک لکڑی کا دروازہ ہوتا ہے اس کے پاس آ کر یہ کھڑا ہو گیا ہے، جہاں سے تانگے والے شہر کی سواریاں لے جایا کرتے تھے۔ اب ہوتا یہ تھا کہ دفتر کے بہت سارے لوگ تانگوں پر بیٹھ کے شہر جایا کرتے تھے۔ گھر کو لوٹتے ہوئے آدھے راستے تک تانگے میں سوار ہو کر جانا ایک ایسا لطف تھا جو اسے مہینے کے شروع کے صرف 4-5 روز ہی ملا کرتا تھا۔ اس جملے میں اس کی معاشی حالت آپ کو پتہ چل رہی ہے کہ بے انتہا غریب آدمی ہے۔ اب یہ روز تانگے پہ بیٹھ کے نہیں جاتا، بلکہ جب تنخواہ ملتی ہے تو شروع کے 4-5 دن بس یہ مزہ لے لیتا ہے، اس چیز کا لطف اٹھا لیتا ہے۔ وہ بھی پورا راستہ تانگے پہ نہیں جاتا، صرف آدھا راستہ۔ تو شروع کے 4-5 مہینے کے دن ہوتے ہیں جب نئی تنخواہ ملی ہوتی ہے، تو یہ بس یہ لگژری ہوتی ہے اس کے لیے کہ یہ کیا کرتا ہے کہ آدھے راستے تک جو ہے وہ تانگے پر 4-5 دن بیٹھ کر جاتا ہے۔ اور آج کا دن بھی انہی مبارک دنوں میں سے ایک تھا، تنخواہ ملی ہوئی ہے، شروع کے دن ہے، تو آج بھی اس نے سوچا کہ میں تانگے پر بیٹھ کر جاؤں گا اور آدھا راستہ جو ہے وہ تانگے پر طے کروں گا، باقی پیدل جاؤں گا۔ آج خلاف معمول کے سے ہٹ کے تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ اچھا، شروع میں تو یہ ہوتا تھا کہ تنخواہ ملتی تھی تو یہ جاتا تھا، لیکن اب کچھ دن گزر گئے ہیں لیکن پھر بھی اس کے پاس کچھ پیسے پڑے ہوئے ہیں۔ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ کتنے پیسے پڑے ہوئے ہیں؟ 5 روپے کا نوٹ ہے اور کچھ آنے پیسے پڑے ہیں۔ آج خلاف معمول تنخواہ کے 8 روز بعد بھی اس کی جیب میں 5 روپے کا نوٹ اور کچھ آنے پیسے پڑے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی بیوی مہینے کے شروع ہی میں بچوں کو لے کر میکے چلی گئی تھی اور گھر میں وہ اکیلا رہ گیا تھا۔ دن میں دفتر کے حلوائی سے 2-4 پوریاں لے کر کھا لی تھی اور اوپر سے پانی پی کر پیٹ بھر لیا تھا۔ رات کو شہر کے کسی سستے
ہوٹل میں جانے کی ٹھہرائی تھی فیصلہ کیا تھا۔ بس بے فکری ہی بے فکری تھی۔ گھر میں کچھ ایسا اثاثہ قیمتی سامان نہیں تھا جس کی رکھوالی کرنی پڑتی، اس لیے وہ آزاد تھا کہ جب چاہے گھر جائے اور جب چاہے تو ساری رات سڑکوں پر ہی گھومتا رہے۔ تھوڑی دیر بعد دفتروں سے کلرکوں کی ٹولیاں نکلنی شروع ہوئیں۔ ان میں ٹائپسٹ، ریکارڈ کیپر، ڈسپیچر، اکاؤنٹنٹ، ہیڈ کلرک، سپرنٹنڈنٹ، غرض ادنیٰ و اعلیٰ ہر درجہ اور حیثیت کے کلرک تھے، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص، خاکی زین کی نکر اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے، کلائی پر گھڑی باندھے، رنگ دار چشمہ لگائے، بڑی بڑی توندوں والے بابو، چھاتا کھولے، منہ میں بیڑی، بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں وہ دفتر کے غل غپاڑے میں نہیں سلجھا سکے، ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوجھ جائے، مگر گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں دیکھنے تک کا موقع نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ تو شریف حسین جو ہے وہ درجہ دوم کا کلرک ہے۔ یہ وقت سے تھوڑا پہلے جو ہے وہ دفتر سے نکل آتا ہے اور بے فکری کے عالم میں ہے، گھر میں بیوی نہیں ہے تو اس لیے بالکل آزاد ہے، اور لیکن کچھ لوگ جو ہیں وہ اس وقت نکلتے ہیں، باقی کے کلرک جو ہیں وہ وقت پہ نکلتے ہیں، تھوڑا وقت اور گزرتا ہے۔ تو یہ کلرک جو ہیں مختلف درجوں کے کلرک ٹولیوں کی شکل میں جو ہے وہ ان دفاتر سے نکلنا شروع ہوتے ہیں۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ میں ایک لائن کو 3 لائنوں میں بدل رہی ہوں، اس کی تشریح کر رہی ہوں، اس کو پھیلا رہی ہوں۔ تو جب آپ اقتباس کی سلیس کرتے ہیں تو یہی طریقہ ہوتا ہے کہ ایک لائن کو آپ 2-3 لائنوں میں سادہ الفاظ میں جو ہے اس کو بیان کر دیتے ہیں کھول کے۔ اب ان کلرکوں کی جو ٹولیاں ہیں یا ہجوم ہیں یا گروپ ہیں، ان میں کیا ہے؟ ان میں ٹائپسٹ ہیں، ریکارڈ کیپر ہیں، ڈسپیچر ہیں، اکاؤنٹنٹ ہیں، ہیڈ کلرک ہیں، سپرنٹنڈنٹ ہیں، غرض ادنیٰ چھوٹے اور اعلیٰ بڑے ہر درجے اور حیثیت کے کلرک ہیں۔ چھوٹے سے چھوٹے درجے کے لوگ بھی ہیں اور زیادہ تر کلرک ہیں، اور بڑے اعلیٰ جو ہے وہ اعلیٰ درجے کے کلرک بھی جو ہے وہ ان گروپوں میں شامل ہیں، اور اسی لحاظ سے ان کی وضاقتہ بھی ایک دوسرے سے جدا تھی۔ وضاقتہ کہتے ہیں ان کا ظاہری حلیہ، ان کا لباس، ان کا ظاہری خط و خال بھی ایک دوسرے سے الگ ہے۔ ظاہر ہے عمریں الگ ہیں، درجے الگ ہیں، تو ان کا حلیہ بھی الگ ہے، مگر بعض ٹائپ خاص طور پر نمایاں تھے۔ کچھ قسم کے جو کلرک ہیں وہ خاص طور پر جو ہے وہ دور سے نمایاں نظر آتے تھے۔ سائیکل سوار آدھی آستینوں کی قمیص پہنے ہوئے، کچھ کلرک ان میں سے ایسے تھے جو سائیکلوں پہ سوار تھے اور انہوں نے آدھی آستینوں کی قمیضیں پہن رکھی تھی، جو ایک دفتری لباس ہے معمول کا۔ خاکی زین کی نکر، زین کہتے ہیں فوجی وردی کا موٹا کپڑا، اس کی انہوں نے نکریں بنوائی ہوئی تھیں، شارٹس آپ جن کو بولتے ہیں، اور چپل پہنے، سر پر 16 ہیٹ رکھے۔ 16 ہیٹ کہتے ہیں دھوپ سے بچاؤ کی ٹوپی ہوتی ہے۔ کلائی پر گھڑی باندھے، رنگدار چشمے لگائے، بعض فیشنیبل ہیں، رنگدار چشمے کلرڈ لگا لیتے ہیں، شاید دھوپ سے بچنے کے لیے، شاید فیشن کے لیے۔ بڑی بڑی توندوں والے بابو، اب اس میں بڑے بڑے موٹے پیٹ رکھنے والے بابو ٹائپ کلرک ہیں جنہوں نے چھاتے کھولے ہوئے ہیں، چھتریاں کھولی ہوئی ہیں، منہ میں بیڑیاں رکھی ہوئی ہیں۔ بیڑی سگریٹ کی قسم ہے، لیکن یہ دیسی سگریٹ ہوتا ہے جو کہ ہاتھ سے بنایا جاتا ہے، اس میں تمباکو بھرا جاتا ہے، پتلی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے بیڑی۔ وہ دفتر کے بغلوں میں فائلوں کے گٹھے دبائے، یہ بھی ان کلرکوں کی کچھ نمایاں کلرک ایسے بھی ہیں کہ جو اپنی بغلوں میں انہوں نے فائلیں دبائی ہوئی ہیں۔ ان فائلوں کو وہ قریب ہر روز اس امید میں ساتھ لے جاتے کہ جو گتھیاں، جو مشکلات، جو الجھی ہوئی باتیں وہ دفتر کے غل غپاڑے میں نہیں سلجھا سکے۔ دفتر میں شور و غل ہوتا ہے تو وہاں پہ کچھ پیچیدہ چیزیں نہیں حل کی جا سکتی،
ممکن ہے گھر کی یکسوئی میں ان کا کوئی حل سوچ جائے۔ یکسوئی کہتے ہیں ایک جگہ خیال مرتکز کرنا، ایک جگہ خیال مرتکز کر کے کوئی بات سوچنا، یکسو ہو کے سوچنا۔ تو ایسی جگہ ہوتی ہے خاموشی والی، گھر میں وہ سمجھتے ہیں کہ شاید خاموشی ہوگی، وہ اپنا خیال ایک جگہ مرتکز کر کے ان مشکلات کا حل ڈھونڈ لیں گے، لیکن گھر پہنچتے ہی وہ گھرستی کے کاموں میں ایسے الجھ جاتے، گھریلو کاموں میں ایسے الجھ جاتے کہ انہیں یہ فائلیں دیکھنے کا موقع تک نہ ملتا، اور اگلے روز انہیں یہ مفت کا بوجھ جوں کا توں واپس لے آنا پڑتا۔ بعض من چلے تانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، ٹوپی ہاتھ میں، کوٹ کاندھے پر، گریبان کھلا ہوا جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی کوشش کی تھی اور جس کے نیچے سے چھاتی کے گھنے بال پسینے میں تر بتر نظر آتے تھے، نئے رنگروٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس، کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹن پین اور پنسلیں لگائے خراماں خراماں چلے آ رہے تھے۔ بہت ہی یہاں پہ انٹرسٹنگ ہو گیا ہے، بہت مزیدار اور دلچسپ ہو گیا افسانہ۔ تو افسانہ نگار جو ہیں غلام عباس اب بہت زیادہ جزیات کے ساتھ چھوٹی چھوٹی تفصیلات بیان کر رہے ہیں۔ بہت خوبصورتی سے ان کلرکوں کی انہوں نے آپ کو درجے بتائے، کس کس قسم کے کلرک ہیں۔ اب ایک اور یہ صفحہ 68 کا جو دوسرا اقتباس ہے، اس میں ایسے کچھ من چلے نوجوانوں کا ذکر ہے۔ من چلا کہتے ہیں جو دل کی باتوں پہ چلے، تو کہتے ہیں کہ بعض من چلے نوجوان لڑکے ٹانگے سائیکل اور چھاتے سے بے نیاز، نہ تو وہ ٹانگے پہ بیٹھتے ہیں، نہ وہ سائیکل پہ بیٹھتے ہیں، نہ ہی انہیں کسی چھتری کی ضرورت ہے، بے نیاز ہیں، انہیں اس کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ ٹوپی ہاتھ میں انہوں نے پکڑی ہوئی ہے، کوٹ کاندھے پر لٹکائے ہوئے ہیں، کوٹ بھی انہوں نے نہیں پہنے ہوئے۔ اب شروع کی نوکری ہے تو کوٹ بھی پہنتے ہیں اور ٹوپیاں بھی ساتھ رکھتے ہیں۔ گریبان انہوں نے کھولے ہوئے ہیں جسے بٹن ٹوٹ جانے پر انہوں نے سیفٹی پن سے بند کرنے کی بھی کوشش کی ہے، اور کیونکہ وہ زبردستی انہوں نے گریبان بند کیے ہوئے ہیں تو چھاتی کے جو نیچے بال ہیں وہ گھنے بال اب پسینے سے تر بتر ہوئے ہیں، بھرے ہوئے ہیں، گرمی لگ رہی ہے شدید، لیکن مجبوری یہ ہے کہ نئی نوکری ہے، پورا لباس پراپر پہننا ہے، تو سیفٹی پن سے وہ جسے کہتے ہیں گریبان کو بند کیا ہوا ہے اور اس کی وجہ سے گرمی لگ رہی ہے۔ نئے رنگروٹ سستے سلے سلائے ڈھیلے ڈھالے بدقطع سوٹ پہنے، تو یہ نئے بھرتی ہوئے کلرک ہیں، جیسے کہ نئے سپاہی بھرتی ہوئے ہوتے ہیں فوج میں، سستے کپڑے لیے ہوئے ہیں انہوں نے، ڈھیلے ڈھالے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، بدقطع سوٹ، بدصورت سوٹ پہنے ہوئے ہیں، اس گرمی کے عالم میں واسکٹ پہنی ہوئی ہے اور نیک ٹائی کالر تک سے لیس ہیں، تو گلے میں جو ٹائی بو کی صورت میں باندھی جاتی ہے وہ بھی انہوں نے باندھی ہوئی ہے، حالانکہ شدید گرمی ہے لیکن وہ پورے دفتری لباس میں۔ کوٹ کی بالائی جیب میں 2 3 فاؤنٹن پین لگائے ہوئے ہیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم کسی دفتر میں نوکری کرتے ہیں، اور پینسلیں بھی لگائی ہوئی ہیں اور خراماں خراماں آہستہ آہستہ چلے جا رہے ہیں۔ گو ان میں زیادہ تر کلرکوں کی مادری زبان ایک ہی تھی، مگر وہ لہجہ بگاڑ کر غیر زبان میں باتیں کرنے پر تلے ہوئے تھے۔ اس کی وجہ وہ طمانینت نہ تھی۔ طمانینت کہتے ہیں اطمینان کو، سکون کو، جو کسی غیر زبان پر قدرت حاصل ہونے پر اس میں باتیں کرنے پر اکساتی ہے، زور دلاتی ہے، بلکہ یہ کہ انہیں دفتر میں دن بھر اپنے افسروں سے اسی غیر زبان میں بولنا پڑتا تھا، اس وقت وہ بات چیت کر کے اس کی مشق بہم پہنچا رہے تھے۔ مشق بہم پہنچانا کہتے ہیں کسی چیز پر مہارت حاصل کرنا۔ تو یہ جو کلرکوں کا ذکر ہو رہا ہے، یہ جو نوجوان طبقہ ہے جو پورا بھرپور قسم کے سوٹ پہنے ہوئے، نیک ٹائیاں لگائی ہوئی اور کوٹ جو ہیں وہ کندھوں پر ڈالے ہوئے ہیں، تو یہ لوگ پورا کلرک بننے کی کوشش کرتے ہیں، اور ان کی زبان جو ہے وہ کیا ہے، مادری زبان جو ہے گھروں میں جو زبان بولتے ہیں وہ ایک ہی ہے تقریباً سب کی، لیکن وہ لہجہ بگاڑ کر کس زبان میں باتیں کرتے ہیں، غیر زبان سے مراد یہاں پہ کیا لی جا سکتی ہے، انگریزی میں باتیں کرتے ہیں، اور اس کی وجہ وہ اطمینان نہیں ہے، وہ طمانینت نہیں ہے کہ جب آپ کو کسی زبان پر قدرت حاصل ہو جاتی ہے، عبور حاصل ہو جاتا ہے تو آپ شوق سے بولتے ہیں تو آپ کو سکون ملتا ہے، نہیں، اس کی وجہ کیا ہے،
اس کی وجہ یہ ہے کہ سارا دن وہ کیا کرتے ہیں، ان کو مجبوراً افسروں کے ساتھ جو ہے وہ اس غیر زبان انگریزی زبان میں بات کرنی پڑتی ہے، اور ابھی اس وقت جب راستے میں چل رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں مہارت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس پر عبور حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تاکہ دفتر میں وہ یہ زبان جو ہے بہت روانی سے بول سکیں۔ ان کلرکوں میں ہر عمر کے لوگ تھے، ایسے کم عمر بھولے بھالے نا تجربہ کار بھی جن کی ابھی مسیں بھی پوری نہیں بھیگی تھیں۔ مسیں کہتے ہیں مونچھوں کا رواں نکلنا، مونچھیں نکلنے سے پہلے جو باریک بال نکلتے ہیں چہرے پہ لڑکوں کے، نوجوانوں کے، تو انہیں مسیں کہتے ہیں۔ کچھ اتنے چھوٹے ہیں، اتنے معصوم ہیں ان کلرک، اور ان کی عمریں اتنی کم ہیں کہ ابھی ان کی مونچھوں کا رواں بھی نہیں نکلا، اور جنہیں ابھی اسکول سے نکلے 2-3 مہینے بھی نہیں ہوئے، وہ اسکول سے ہی ڈائریکٹلی جو ہے وہ کلرک بھرتی ہو گئے ہیں۔ اور ایسے عمر رسیدہ جہاں دیدہ گھاک بھی جن کی ناک پر سالہ سال اینک کے استعمال کے باعث گہرا نشان پڑ گیا تھا۔ اب ہر عمر کے لوگ ہیں، بے انتہا نوجوان لڑکے، بہت لڑکپن والی عمر کے لڑکے، اور کچھ اتنے عمر رسیدہ ہیں، اتنے بوڑھے ہیں۔ جہاں دیدہ اس شخص کو کہتے ہیں کہ جس نے دنیا دیکھ رکھی ہو۔ گھاک کہتے ہیں تجربہ کار، بوڑھے کلرک۔ انہوں نے برسوں سے، سالہ سال سے اینک لگائی ہوئی ہے ناک پہ کام کرنے کے لیے، اور اس سے گہرا گھڑا بن گیا، نشان بن گیا ناک پہ۔ اور اس سڑک کے اتار چڑھاؤ، اس سڑک پر چلتے ہوئے جو کہ شہر کے مرکزی دروازے سے دفاتر تک آتی ہے، ان کو 25-30 سال ہو چکے تھے۔ بیشتر کارکنوں کی پیٹھ میں گدی سے ذرا نیچے خم سا آ گیا تھا۔ اتنے بوڑھے ہو گئے تھے یہ لوگ کام کرتے کرتے، 25 سال کہ جو گردن کی نرم ہڈی ہوتی ہے پچھلی طرف، اب اس میں کیا آ گیا تھا، اس گدی میں اب کیا آ گیا تھا، خم آ گیا تھا، جھکاؤ آ گیا تھا، اور کند استروں سے متواتر داڑھی مونڈتے رہنے کے باعث ان کے گالوں اور ٹھوڑی پر بالوں میں جڑیں پھوٹ نکلی تھیں جنہوں نے بے شمار ننھی پھنسیوں کی شکل اختیار کر لی تھی۔ تو اتنی عمر انہوں نے گزار دی۔ کند استرا کہتے ہیں بال مونڈنے کا ایسا آلہ جو تیز نہ ہو۔ استرا جیسے نائی حضرات جو ہے، حجام حضرات جو ہیں، وہ بال جو ہے اتارتے بھی ہیں، اور اسے استرا کہتے ہیں، اسے بال مونڈے جاتے ہیں، اور یہ کند کہتے ہیں جو تیز نہ ہو۔ تو یہ کند استرے استعمال کرتے رہے ہیں شیو کے لیے، تو کیا ہوا ہے کہ ان کے گال اور جو ٹھوڑیاں ہیں اس میں کیا پڑ گئی ہیں، جڑیں پھوٹ نکلی ہیں، اور جو داڑھی کی جڑیں ہیں ان میں کیا بن گئے ہیں، پمپلز یا پھنسیاں، چھوٹے دانے جو ہیں وہ بن گئے ہیں۔ صفحہ نمبر 59 سے ہم لوگ پڑھ رہے ہیں۔ دوسرا اقتباس ہے، پیدل چلنے والوں میں بہتیرے لوگ بخوبی جانتے تھے کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستے جاتے ہیں ان کا فاصلہ کے ہزار ہے، کتنے ہزار ہے۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا تھا۔ اب کچھ لوگ آپ نے دیکھا پیدل جاتے ہیں، کچھ لوگ جو ہیں وہ تانگے اور سائیکلیں استعمال کرتے ہیں، لیکن جو پیدل چلنے والے لوگ ہیں اور جن کے کئی سال ہو گئے ہیں اس سڑک پر چلتے ہوئے دفتر سے شہر تک جانے کے لیے، اب وہ اتنا چل چکے ہیں اس سڑک پر کہ اب وہ بخوبی جانتے ہیں کہ دفتر سے ان کے گھر کو جتنے راستہ جاتا ہے ان کا فاصلہ کتنے ہزار قدم ہے، کتنے ہزار۔ ہر شخص افسروں کے چڑچڑے پن یا ماتحتوں کی نالائکی پر نالاں نظر آتا ہے، ناراض نظر آتا ہے۔ ہر شخص کہتا ہے جی میرا افسر چڑچڑا ہے، ڈانٹتا ہے، ڈانٹ ٹپٹ کرتا ہے، اور جو میرا ماتحت ہے، جو میرے نیچے کام کرتا ہے، مجھ سے جونیئر ہے، وہ نالائق ہے۔ بس ہر کلرک کا یہی شکوہ ہے۔ ایک تانگے کی سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپک کر اس میں سوار ہو گیا۔ اب وہ شریف حسین کی کہانی تھی کہ وہ جلدی نکلا تھا اور پوریاں کھائی تھیں، اور رات کا کھانا اس نے کسی ہوٹل میں سستا سا کھانے کا ارادہ کیا تھا، گھر میں بیوی نہیں تھی۔ اب اس کی کہانی دوبارہ سے شروع ہو گئی۔ بیچ میں کلرکوں کا 1.5 صفحے کا تعارف آپ لوگوں نے پڑھا۔ تو شریف حسین چلتا جا رہا ہے، ایک تانگا آ گیا جی، اس میں سواریوں میں ایک کی کمی دیکھ کر شریف حسین لپکا اور اس تانگے میں سوار ہو گیا، چھلانگ مار کر، لپک کر چھلانگ مار کر۔
تانگا چلا اور تھوڑی دیر میں شہر کے دروازے کے قریب پہنچ کر رک گیا۔ شریف حسین نے اکنی نکال کر کوچوان کو دی اور گھر کی بجائے شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑا۔ اکنی دی اس نے، اس زمانے میں یہ کرنسی تھی، بہت کم سی، اور کوچوان کہتے ہیں جو گھوڑے کو چلانے والا، گھوڑے کو دوڑانے والا، تانگا جو ہے تانگا بان جو ہوتا ہے، جو تانگا چلاتا ہے۔ اور گھر کے بجائے یہ گھر نہیں جاتا، تانگے والے کو پیسے دے کر یہ گھر نہیں جاتا، بلکہ کدھر کا رخ کرتا ہے؟ شہر کی جامع مسجد کی طرف چل پڑتا ہے، کیونکہ گھر میں آپ نے دیکھا کہ بیوی بچے نہیں ہیں، کوئی بھی نہیں ہے گھر میں، تو جامع مسجد کی طرف چل پڑا، جس کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کہنہ فروشوں اور سستا مال بیچنے والوں کی دکانیں سجا کرتی تھیں۔ یہ ایک پرہجوم جگہ ہے، بارونق جگہ ہے، ایک بازار سا ہے۔ اس مسجد کی سیڑھیوں کے ارد گرد ہر روز شام کو کہنہ فروش کہتے ہیں قدیم چیزیں بیچنے والے اور سستی چیزیں بیچنے والے لوگ جو ہیں وہ اپنے سٹالز اور چھوٹی دکانیں سجاتے تھے، اور میلہ سا لگا کرتا تھا۔ دنیا بھر کی چیزیں اور ہر وضع اور ہر کماش کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ بڑی بارونق جگہ تھی، دنیا کی ہر چیز ملتی تھی، ہر وضع، ہر طرح کا ظاہری حلیہ رکھنے والے اور ہر کماش، ہر پیشے کے لوگ یہاں ملتے تھے۔ اگر مقصد خرید و فروخت نہ ہو تو بھی یہاں اور لوگوں کو چیزیں خریدتے، مول تول کرتے دیکھنا بجائے خود ایک پرلطف تماشا تھا۔ آپ یہاں آ جائیں، آپ نے بے شک کچھ نہیں خریدنا، لیکن یہ بہت تماشے والی جگہ تھی، بہت جیسے کہتے ہیں بارونق جگہ تھی، اور اگر آپ نے یہاں پہ کچھ لینا بھی نہیں ہے تب بھی آپ آ جائیں، اور لوگوں کو مول تول کہتے ہیں قیمت کا بھاؤ جو ہے، بھاؤ تاؤ کرنا، چیزیں بارگیننگ کرنا، بھاؤ تاؤ کرنا، دکانداروں سے قیمتیں کم کروانا، ایک بڑا پرلطف تماشا، مزے کا ایک تماشا تھا۔ اب لوگوں کو چیزیں خریدتے دیکھیں، آپ اس سے بھی لطف اٹھائیں گے۔ شریف حسین لیکچر باز حکیموں، سنیاسیوں، تعویذ گنڈے بیچنے والوں، یہ جو اگلا لفظ ہے نا سائنیوں، یہ سائنیوں نہیں ہے، یہ سائیں درویش ہے، اس کو آپ درست کر لیں، سائنیوں کوئی لفظ نہیں ہے، یہ کچھ پرنٹنگ کی غلطی ہے، سائیں درویش۔ اور کھڑے کھڑے تصویر اتار دینے والے فوٹوگرافروں کے جھمگھٹوں کے پاس ایک دو دو منٹ رکتا، سیر دیکھتا، سیر کہتے ہیں تماشا دیکھتا، اس طرف جا نکلا جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ شریف حسین کو فراغت تھی، کوئی مصروفیت نہیں تھی، گھر جلدی نہیں جانا تھا، تو یہ بھی جو ہے وہ لطف لیتا ہے جامع مسجد کی سیڑھیوں کے ارد گرد جو دکانیں سجی ہیں۔ حکیم لیکچر دے رہے ہیں اپنی دوائیوں کے باروں میں، ان کے فائدوں کے بارے میں، تو یہ کھڑے ہو کے لیکچر سننے شروع ہو جاتا ہے۔ سنیاسی کہتے ہیں تارک الدنیا، ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، ان کی باتیں سنتا ہے جو دنیا چھوڑ چکے ہیں۔ تعویذ گنڈے جو بیچتے ہیں ان کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے، سائیں درویشوں کی باتیں سنتا ہے، اور وہ ان فوٹوگرافروں کے پاس کھڑا ہوتا ہے جو کھڑے کھڑے تصویر اتار کر دیتے ہیں، اور ان کے جو جھمگٹے لگے ہیں، ایک دو دو منٹ رکتا ہے، تماشا دیکھتا ہے، اور اس طرف جا نکلتا ہے جہاں کباڑیوں کی دکانیں تھیں۔ یہاں اسے مختلف قسم کی بے شمار چیزیں نظر آئیں، ان میں سے بعض ایسی تھیں جو اپنی اصل حالت میں بلا شبہ صنعت کا اعلیٰ نمونہ ہوں۔ وہ چیزیں دیکھنے لگتا ہے اور حیران رہ جاتا ہے کہ بہت ساری چیزیں ہیں، بے شمار چیزیں ہیں، اور بعض تو ایسی ہیں کہ جب وہ بنی ہوں گی، اپنی اصل حالت میں ہوں گی، نئی ہوں گی، تو بلا شبہ صنعت کہتے ہیں کاریگری، صنعت کہتے ہیں کاریگری کا اعلیٰ نمونہ ہوں گی، مگر ان کباڑیوں کے ہاتھ پڑے پڑے یا تو ان کی صورت اس قدر مسخ کہتے ہیں بگڑ جانا ہو گئی تھی کہ پہچانی ہی نہ جاتی تھی، یا ان کا کوئی حصہ ٹوٹ پھوٹ گیا تھا جس سے وہ بیکار ہو گئی تھی۔ چینی کے ظروف اور گلدان، ٹیبل لیمپ، گھڑیاں، جلی ہوئی بیٹریاں، چوکھٹے، گراموفون کے کل پرزے، جراحی کے آلات، ستار، بس بھرا ہرن، پیتل کے لمبھینگ، بدھ کا نیم قد مجسمہ۔ اب اس نے کیا چیزیں دیکھی ہیں جو اس کو شاہکار لگی ہیں؟ چینی جو ہے، تام چینی کے ظروف کہتے ہیں برتن،
اس نے تام چینی کے برتن دیکھے ہیں اور گلدان دیکھے ہیں، گلدان جن میں پھول سجائے جاتے ہیں وہ والز. پھر اس نے ٹیبل لیمپ دیکھے ہیں، کباڑیے کے پاس گھڑیاں دیکھی ہیں، بیٹریاں دیکھی ہیں، چوکھٹے فریموں کو کہتے ہیں. گراموفون آپ کو پتہ ہے کہ میوزک اس میں چلایا جاتا تھا گراموفون، اس کے کل پرزے کہتے ہیں، اس کے پرزے، اس کے چھوٹے اس کے پرزے اور پرزوں کو کہتے ہیں، اس کے کل پرزہ پرزے. اوزار دیکھے اس کے، اور جراحی کے آلات، جراحی کہتے ہیں آپریشن کے اوزار دیکھے. ستار دیکھے پرانے، بھس بھرا ہرن، بھس بھرا ہنوت شدہ، جو اصل ہرن مار دیا جائے اس کی کھال میں جو بھس وغیرہ بھر دیا جاتا ہے اور اس پہ دوائیاں شوائیاں لگا کے، اس کو کہتے ہیں ہنوت شدہ. پیتل کے لمڈھینگ، پیتل کا بنے ہوئے لمڈھینگ کہتے ہیں لمبی ٹانگوں والا پرندہ. لمڈھینگ لمبی ٹانگوں والا پرندہ. اور بدھ، مہاتما گوتم بدھ کے مجسمہ دیکھا، لیکن وہ نیم قد تھا، چھوٹے قد کا تھا. تو یہ وہ تفصیلات ہیں جو اس نے کباڑیوں کے. آپ کو ایک کویسچن پوچھا بھی جا سکتا ہے کہ شریف حسین نے کباڑ کی جو دکان ہے اس پر کیا کیا دیکھا. اب آخری اقتباس آتا ہے جی 69 پیج کا. ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے ایک ٹکڑے پر پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہ مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے. اس کا طول کوئی 1.25 فٹ تھا اور عرض 1 فٹ. اب کہانی شروع ہوتی ہے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کی جس نے شریف حسین کی زندگی کو بدل ڈالا، شریف حسین کو زندگی کے نئے نئے خوابوں سے روشناس کرایا. تو چلتے چلتے ایک دکان پر اس کی نظر سنگ مرمر کے، قیمتی پتھر ہوتا ہے انتہائی خوبصورت، کہ ایک ٹکڑے پر جا پڑی جو معلوم ہوتا تھا کہاں سے اکھاڑا گیا ہے، مغل بادشاہوں کے کسی مقبرے یا بارادری سے اکھاڑا گیا ہے. اب یہ کتبے کی تفصیلات ہیں، ذرا غور سے پڑھیے گا اور آپ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں گے کہ یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا کوئی عام ٹکڑا نہیں ہے، بہت خوبصورتی سے تراشا گیا ہے اور لگتا تھا کہ کسی بادشاہ کے محل سے، مقبرے سے، بادشاہ کے مقبرے سے، اس کی قبر سے یا کسی بارادری سے اکھاڑا گیا ہے. اس کا طول، اس کی لمبائی کوئی 1.25 فٹ ہے، اس کو انڈر لائن کر لیں، اور عرض جو ہے اس کا 1 فٹ ہے. شریف حسین نے اس ٹکڑے کو اٹھا کر دیکھا. یہ ٹکڑا ایسی نفاست سے تراشا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، قیمت دریافت کی. نفاست کہتے ہیں صفائی کے ساتھ، انتہائی نزاکت کے ساتھ. نفاست، صفائی، نزاکت سے تراشا گیا تھا، اس کی تراش خراش کی گئی تھی، اس کو پالش کیا گیا تھا، اس کو چمکایا گیا تھا کہ اس نے محض یہ دیکھنے کے لیے کہ بھلا کباڑی اس کے کیا دام بتائے گا، اس کی کیا قیمت بتائے گا. اس نے کباڑیے سے اس کی قیمت پوچھی، وہ کیا جواب دیتا ہے جی 3 روپے. کباڑی نے اس کے دام کچھ زیادہ نہیں بتائے تھے، مگر آخر اسے اس کی ضرورت ہی کیا تھی. اس نے ٹکڑا رکھ دیا اور چلنے لگا. کیوں حضرت چل دیے، اب بتائیے کیا دیجیے گا. وہ رک گیا. اسے یہ ظاہر کرتے ہوئے شرم سی آئی کہ اسے اس چیز کی ضرورت نہ تھی اور اس نے محض اپنے شوق تحقیق کو پورا کرنے کے لیے قیمت پوچھی تھی. اس نے سوچا دام اس قدر کم بتاؤ کہ جو کباڑی کو منظور نہ ہو. کم از کم وہ اپنے دل میں یہ تو نہ کہے کہ یہ کوئی کنگلا ہے. کنگلا کہتے ہیں خالی جیب، جو دکانداروں کا وقت ضائع اور اپنی ہرس پوری کرنے آیا ہے. ہرس کہتے ہیں خواہش، تمنا. ہم تو 1 روپیہ دیں گے. یہ کہہ کر شریف حسین نے چاہا کہ جلد جلد قدم اٹھاتا ہوا کباڑی کی نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر اس نے مہلت ہی نہ دی. اجی سنیے تو، کچھ زیادہ نہیں دیں گے؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ 1.25 روپیہ بھی نہیں؟ اچھا لے جائیے. یہ جو بیچ میں ڈاٹس نظر آتے ہیں اس کو خط کی علامت کہتے ہیں، حذف کی علامت کہتے ہیں بچوں. اور جب یہ ڈلے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پہ گفتگو ہوئی ہے، لیکن وہ غیر ضروری گفتگو ہے، اس لیے اس کو عبارت سے حذف، اس کی تفصیلات جو ہیں وہ حذف کر دی گئی ہیں.
شریف حسین کو اپنے آپ پر غصہ آیا کہ میں نے بارہ آنے کیوں نہ کہے، اب لوٹنے کے سوا، واپس آنے کے سوا کوئی چارہ ہی کیا تھا۔ قیمت ادا کرنے سے پہلے اس نے اس مرمری ٹکڑے کو اٹھا کر دوبارہ دیکھا بھالا کہ اگر ذرا بھی نقص کہتے ہیں عیب، نظر خرابی یا عیب نظر آئے تو اس سودے کو منسوخ کر دے، ختم کر دے۔ مگر وہ ٹکڑا بے عیب تھا، بالکل اس میں کوئی نقص نہیں تھا۔ نہ جانے کباڑی نے اسے اس قدر سستا بیچنا کیوں قبول کر لیا تھا۔ تو بیٹا اب یہ ہوا کہ کباڑی کے پاس جو ٹکڑا نظر آتا ہے وہ انتہائی حسین ہے، بہت خوبصورت ہے، بہت نزاکت اور خوبصورتی سے اس کو تراشا گیا ہے، اسے کاٹا گیا ہے، اس کو پالش کیا گیا ہے کہ یہ ویسے ہی اپنے تجسس سے مجبور ہو کر شریف حسین کباڑی سے اس کی قیمت پوچھتا ہے تو وہ 3 روپے بتاتا ہے۔ وہ چل پڑتا ہے اور دل میں سوچتے میں کیوں پوچھ رہا ہوں، مجھے اس کی کیا ضرورت ہے۔ لیکن اور کباڑی بھی دکاندار ہوتا ہے، وہ اسے کہتا ہے جی کیوں حضرت چل دیے، آپ بتائیں آپ کیا دیں گے۔ تو یہ ویسے ہی کہتا ہے جی مجھے، کیونکہ اس نے لینا نہیں ہوتا تو 1 روپیہ بتاتا ہے۔ اس نے کہا دل میں سوچا اتنی کم قیمت بتاؤں کہ وہ جو ہے نا وہ اصرار نہ کرے بیچ دینے کے لیے، لیکن کباڑی مان جاتا ہے۔ تو اب اسے خود پہ غصہ آتا ہے کہ میں اس کا کیا کروں گا، میں نے اسے 12 آنے کہہ دیتا تو شاید ہی مجھے نہ دیتا۔ بہرحال جو ہے پھر بھی یہ کوشش کرتا ہے کہ کوئی دیکھتا ہوں کوئی شاید نقص نکل آئے اور میں اسے واپس کر دوں، سودا ختم کر دوں، لیکن اس میں کوئی نقص نہیں ہوتا اور کباڑی جو ہے اس کو اتنا سستا دے دیتا ہے۔ رات کو جب وہ کھلے آسمان کے نیچے اپنے گھر کی چھت پر اکیلا بستر پر کروٹیں بدل رہا تھا تو اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کا ایک مصرف اس کے ذہن میں آیا۔ مصرف کہتے ہیں استعمال۔ خدا کے کارخانے عجیب ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت بہت بڑی ہے، بہت عجیب ہے، بڑے حیرت انگیز واقعے دنیا میں رونما ہوتے ہیں، ناممکن باتیں ممکن بن جاتی ہیں، دنیا میں معجزے ہو جاتے ہیں۔ وہ بڑا غفور الرحیم ہے، وہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ کیا عجب اس کے دن پھر جائیں۔ ابھی لیٹے لیٹے سوچتا ہے کہ شاید اللہ پاک کو مجھ پہ رحم آ جائے، وہ مجھے معاف کر دے، کوئی انہونی جو ہے وہ ہو جائے اور میرے دن پھر جائیں، میرے اچھے دن آ جائیں۔ وہ کلرک درجہ دوم سے ترقی کر کے سپرنٹینڈنٹ بن جائے اور اس کی تنخواہ 40 سے بڑھ کر 400 ہو جائے۔ یہ نہیں تو کم سے کم ہیڈ کلرک ہی صحیح۔ پھر اسے ساجے کے مکان میں رہنے کی ضرورت نہ رہے۔ ساجے کا مکان جس میں سب بہن بھائیوں کی حصہ داری ہو، سانجا گھر جس میں سب بہن بھائیوں کی حصہ داری ہو، سانجھا گھر جو ماں باپ کی طرف سے وراثت میں ملتا ہے۔ بلکہ وہ کوئی چھوٹا سا مکان لے لے اور اس مرمری ٹکڑے پر، سنگ مرمر کے اس ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروانا، کھدوانا، دروازے کے باہر نصب کر دے۔ اب بیچارہ شریف حسین اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو لے کے خواب دیکھنا شروع کرتا ہے کہ شاید اللہ پاک میری زندگی کے حالات اچانک بدل دیں، میری تنخواہ بڑھ جائے، میں سپرنٹینڈنٹ بن جاؤں، میری تنخواہ بڑھ جائے یا میں ہیڈ کلرک بن جاؤں، مجھے سانجے کے مکان سے میں اپنے گھر میں شفٹ ہو جاؤں، تو پھر میں سب سے پہلے کیا بناؤں گا، اپنا ایک چھوٹا مکان لوں گا اور سنگ مرمر کا یہ ٹکڑا اپنے گھر کے دروازے پر نصب کروں گا۔ یہ خواب ہے جو شریف حسین اس غربت کے عالم میں دیکھتا ہے اور اس پر اپنا نام کندہ کروں گا۔ یہ بنی نوع انسان کی شاید رشت میں ہے گھر بنانا۔ انسان گھر بناتا ہے، اسے اپنے گھر میں ہی سکون ملتا ہے، اور یہ خواب اب شریف حسین نے بھی دیکھنا شروع کر دیا سنگ مرمر کے ٹکڑے کو دیکھنے کے بعد۔ مستقبل کی یہ خیالی تصویر اس کے ذہن پر کچھ اس طرح چھا گئی کہ یا تو وہ اس مرمری ٹکڑے کو بالکل بے مصرف سمجھتا تھا، یا اب اسے محسوس ہونے لگا کہ گویا وہ ایک عرصے سے اس قسم کے ٹکڑے کی تلاش میں تھا، اور اگر اسے نہ خریدتا تو بڑی بھول ہو جاتی۔ شروع میں جب وہ ملازم ہوا تھا تو اس کا جوش اور ترقی کا ولولہ انتہا کو پہنچا ہوا تھا، اس کا جوش و خروش انتہا کو پہنچا ہوا تھا، مگر 2 سال کی سعی لا حاصل کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش ٹھنڈا پڑ گیا۔
شروع میں ملازم ہوا جب یہ شریف حسین اس محکمے میں، تو بے انتہا پرجوش تھا اور صرف بے انتہا اس کو شوق تھا کہ وہ ترقی کرے، آگے بڑھے۔ مگر 2 سال وہ انتہائی کوشش کرتا ہے، بے انتہا محنت کرتا ہے، لیکن صحیح لا حاصل۔ صحیح لا حاصل کہتے ہیں ایسی کوشش جس کے آخر میں کچھ حاصل نہ ہو، ایسی کوشش جس کے آخر میں کچھ حاصل نہ ہو۔ کے بعد رفتہ رفتہ اس کا یہ جوش، یہ جذبہ ٹھنڈا پڑ گیا اور مزاج میں سکون آ چکا تھا، مگر اس سنگ مرمر کے ٹکڑے نے پھر اس کے خیالوں میں ہلچل ڈال دی۔ مستقبل کے متعلق طرح طرح کے خوشائند خیالات ہر روز اس کے دماغ میں چکر لگانے لگے۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر جاتے، دفتر سے آتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے نام کے بورڈ دیکھ کر، یہاں تک کہ جب مہینہ ختم ہوا، اسے تنخواہ ملی، تو اس نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو شہر کے ایک مشہور سنگ تراش کے پاس لے گیا، جس نے بہت چابک دستی سے مہارت سے، چابک دستی کہتے ہیں مہارت سے، اس پر اس کا نام کندہ کر کے کھود کے کونوں میں چھوٹی چھوٹی خوشنما بیلیں بھی بنا دیں۔ اب خواب دیکھنا شروع ہوا ہے جی یہ بندہ شریف حسین، اور پہلے شروع کا جو جوانی کا جوش و خروش تھا، جس کے بعد اسے کچھ حاصل نہ ہوا اتنی شدید محنت کے بعد بھی، اب دوبارہ یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا دیکھ کر اس کے خیالوں میں ہلچل مچ جاتی ہے۔ آنے والے مستقبل کے بارے میں اچھے خیالات اب اس کے ذہن کا حصہ بن جاتے ہیں۔ اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، دفتر آتے جاتے، کوٹھیوں کے باہر لوگوں کے ناموں کے بورڈ لکھے دیکھتے، بس وہ ایک ہی بات سوچتا ہے کہ میں نے بھی اب کچھ کرنا ہے، گھر بنانا ہے، اور یہ سنگ مرمر کا جو ٹکڑا ہے اس کو اپنے گھر کے دروازے کے باہر نصب کرنا ہے۔ اور اتنا پرجوش ہے یہ کلرک کہ درجہ دوم کا کلرک ہے، اور اتنا پرجوش ہے کہ جب تنخواہ ملتی ہے تو سب سے پہلے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کہاں لے کے جاتا ہے؟ شہر کے ایک مشہور سنگ تراش، سنگ تراش اس شخص کو کہتے ہیں جو پتھروں کو تراشتا ہے، پتھر تراشنے والے کے پاس لے جاتا ہے، جو بہت مہارت کے ساتھ اس کا نام شریف حسین کا اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پہ لکھتا ہے، اور ساتھ خوبصورت چھوٹی چھوٹی بیلیں بھی کونوں پہ بنا دیتا ہے۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے پر اپنا نام کھدا ہوا دیکھ کر اسے ایک عجیب سی خوشی ہوئی۔ زندگی میں شاید یہ پہلا موقع تھا کہ اس نے اپنا نام اس قدر جعلی حروف میں لکھا ہوا دیکھا تھا۔ جعلی کہتے ہیں روشن، واضح حروف میں۔ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوا تو بازار میں کئی مرتبہ اس کا جی چاہا کہ کتبے پر سے اس اخبار کو اتار ڈالے جس میں سنگ تراش نے اسے لپیٹ دیا تھا، اور اس پر ایک نظر اور ڈال لے، مگر ہر بار ایک نامعلوم حجاب شرم جیسے اس کا ہاتھ پکڑ لیتا۔ شاید وہ راہ چلتوں کی نگاہوں سے ڈرتا تھا کہ کہیں وہ اس کتبے کو دیکھ کر اس کے خیالات کو بھانپ جائیں جو پچھلے کئی دنوں سے اس کے دماغ پر مسلط تھے۔ مسلط کہتے ہیں قبضہ جمائے ہوئے تھے۔ تو دیکھتا ہے جب سنگ تراش جو ہے اس کا نام اس پہ کندہ کر دیتا ہے، کھود دیتا ہے، تو یہ جب اس اپنا نام کھدا ہوا سنگ مرمر کے ٹکڑے پہ دیکھتا ہے تو بے انتہا خوش ہوتا ہے، اور زندگی میں شاید یہ پہلا موقع ہوتا ہے کہ جب وہ اپنا نام اس قدر جعلی کہتے ہیں روشن، واضح، خوبصورت انداز میں لکھا ہوا کسی جگہ پر دیکھتا ہے۔ تو یہ سنگ تراش کی دکان سے روانہ ہوتا ہے وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا لے کر، اور وہ اخبار میں لپٹا ہوتا ہے۔ سارا راستہ اس کا دل چاہتا ہے کہ یہ اخبار ہٹائے اور دیکھے اسے سنگ مرمر کے کتبے کو، یہ ٹکڑے کو نکال کر دیکھیں۔ کتبہ کہتے ہیں ویسے تختی کو، مگر ہر بار اسے شرم آتی ہے کہ راہ چلتے لوگ دیکھیں گے، اور جب میں کتبے کو دیکھ رہا ہوں گا تو میرے خیالات کو وہ جان جائیں گے جو پچھلے کئی دنوں سے میرے دماغ پر چھائے ہوئے ہیں۔ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتے ہی اس نے اخبار اتار پھینکا اور نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر گاڑے دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ اب شوق کا، اشتیاق کا یہ عالم ہے کہ گھر کی پہلی سیڑھی پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے کیا کرتا ہے؟ کتبے پر سے اخبار کو اتارتا ہے، اور اس کی نظریں کتبے کی دلکش تحریر پر اپنے نام پر وہ گاڑ دیتا ہے۔ دھیرے دھیرے سیڑھیاں چڑھتا ہے،
بالائی منزل اوپر والی منزل میں اپنے مکان کے دروازے کے سامنے پہنچ کر رک جاتا ہے، جیب سے چابی نکالتا ہے، قفل کھولنے لگا۔ پچھلے 2 برس میں آج پہلی بار اس پر یہ انکشاف ہوا، یہ بات واضح ہوئی، یہ بات اس کے سامنے آئی، منکشف ہوئی، ظاہر ہوئی کہ اس کے مکان کے دروازے کے باہر ایسی کوئی جگہ ہی نہیں کہ اس پر کوئی بورڈ لگایا جا سکے۔ اگر جگہ ہوتی بھی تو اس قسم کے کتبے وہاں تھوڑا ہی لگائے جاتے ہیں۔ ان کے لیے تو بڑا سا مکان چاہیے جس کے پھاٹک کے باہر، دروازے کے باہر لگایا جائے تو آتے جاتے کی نظر بھی پڑے۔ قفل کھول کر مکان کے اندر پہنچا اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ قفل کہتے ہیں تالا۔ مکان کا تالا کھول کر پہلا سوال اب اس کے ذہن میں یہ آتا ہے کہ باہر تو کوئی جگہ ہی نہیں ہے کہ جہاں پہ چھوٹا سا یہ گھر ہے اس پہ بورڈ لگایا جائے۔ ایسے جو کتبے ہیں، نیم پلیٹس ہیں، ایسی جگہوں پہ لگائے جاتے ہیں جہاں پہ لوگوں کے گھر بڑے ہوں اور دروازوں پر لگائے جاتے ہیں۔ قفل کھولتا ہے، اندر جاتا ہے مکان کے، تالا کھول کے، اور سوچنے لگا کہ فی الحال اس کتبے کو کہاں رکھوں۔ اس کے حصہ مکان میں 2 کوٹھڑیاں، چھوٹے چھوٹے کمرے، ایک غسل خانہ اور ایک باورچی خانہ تھا۔ الماری صرف ایک ہی کوٹھڑی میں تھی، چھوٹا سا کمرہ تھا، اس میں ایک میں الماری تھی، مگر اس کے کواڑ نہیں تھے، اس الماری کے بھی دروازے نہیں تھے۔ بالآخر اس نے کتبے کو اسی بے کواڑ کی الماری میں رکھ دیا۔ ہر روز شام کو جب وہ دفتر سے تھکا ہارا واپس آتا تو سب سے پہلے اس کی نظر اس کتبے پر ہی پڑتی۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتیں۔ سبز باغ دکھانا محاورہ ہے، اس کا مطلب ہے آنے والے مستقبل کے بارے میں اچھے خواب دکھانا۔ امیدیں اسے سبز باغ دکھاتیں اور دفتر کی مشقت کی تکان کسی قدر کم ہو جاتی۔ تکان کہتے ہیں تھکن کو۔ وہ روز پر امید ہوتا، شاید میں کلرک بن جاؤں، ہیڈ کلرک بن جاؤں، شاید میں سپرنٹینڈنٹ بن جاؤں، میرے پاس پیسے آ جائیں، کوئی معجزہ ہو جائے۔ اس نے امیدیں باندھ دی تھی مستقبل کے بارے میں۔ اور پھر کیا ہوتا؟ یہ سوچتے سوچتے اس کی دفتر کی مشقت کی تھکن کیا ہو جاتی؟ ختم ہو جاتی۔ آنے والے دنوں کے حسین خواب دیکھتا کہ میں امیر ہو جاؤں گا، میرا گھر ہوگا، اس کے دروازے پر، اس کے پھاٹک پر جو ہے وہ میں اپنے نام کا یہ کتبہ لگاؤں گا۔ دفتر میں جب کبھی اس کا کوئی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا ہونا چاہنا تو اپنی برتری کے احساس سے اس کی آنکھیں چمک اٹھتیں۔ جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا، آرزوئیں اس کے سینے میں ہیجان برپا پیدا کر دیتی، بے چینی۔ افسر کی ایک نگاہ لطف و کرم کا نشہ اسے 8 دن رہتا۔ اب اس کی کیفیت مکمل طور پر بدل گئی تھی، وہ خواب دیکھنے لگا تھا۔ دفتر کا کوئی بھی ساتھی کسی معاملے میں اس کی رہنمائی کا جویا طالب ہوتا، چاہتا، کوئی اس سے رہنمائی کا طالب ہوتا، اس سے رہنمائی مانگتا، کوئی مشورہ مانگتا تو یہ بڑا خوش ہوتا کہ میں بڑا کوئی سینئر بندہ ہوں، مجھ سے دوسرا بندہ جو ہے وہ رہنمائی مانگ رہا ہے، تو میں اہم ہوں اور میں ترقی کر جاؤں گا۔ اور جب کبھی کسی ساتھی کی ترقی کی خبر سنتا تو اس کے دل میں بھی بے شمار آرزوئیں اور خواہشیں جنم لیتی، ایک ہیجان، ایک ہلچل، ایک طوفان سا برپا ہو جاتا اس کے سینے میں کہ میں بھی ترقی کروں گا۔ اور اگر کوئی افسر اس پر لطف کی نگاہ ڈال دیتا، کرم کی نگاہ ڈال دیتا، مہربانی کی، تو اس کا نشہ اس کو کتنے دن رہتا؟ 8 دن رہتا۔ کئی دن وہ خوش رہتا کہ مجھ سے تو افسر خوش ہوا ہے، کیا پتہ کل کو وہ مجھے ترقی میں میری مدد کرے، مجھے ترقی مل جائے کسی افسر کی سفارش پر، یا اس کی میری کارکردگی میں اگر اس نے تعریف کیا تو اس کی تعریف کی بنا پر مجھے جو ہے وہ ترقی مل جائے۔ جب تک اس کے بیوی بچے نہیں آئے وہ اپنے خیالوں ہی میں مگن رہا، نہ دوستوں سے ملتا، نہ کھیل تماشوں میں حصہ لیتا۔ رات کو جلدی ہوٹل سے کھانا کھا کر گھر آ جاتا اور سونے سے پہلے گھنٹوں عجیب خیالی دنیاؤں میں رہتا، مگر ان کے آنے کی دیر تھی کہ نہ تو وہ فراغت ہی رہی اور نہ ہی وہ سکون ملا۔
ایک بار پھر گھرستی کے فکروں نے اسے ایسا گھیر لیا کہ مستقبل کی یہ سہانی تصویریں رفتہ رفتہ دھندلی پڑ گئیں۔ پہلے تو آرام سے خواب دیکھتا تھا، لیکن پھر کیا ہوا کہ بیوی بچے واپس آ گئے، وہ گھر کے جھمیلوں میں مصروف ہو گیا، اور مستقبل کی جو سہانی تصویریں جو وہ دیکھ رہا تھا، سہانے خواب دیکھ رہا تھا، وہ کیا ہو گئے؟ دھندلے ہو گئے۔ کتبہ سال بھر تک اسی بے کواڑ الماری میں پڑا رہا۔ اس عرصے میں اس نے نہایت محنت سے کام کیا، اپنے افسروں کو خوش رکھنے کی انتہائی کوشش کی، مگر اس کی حالت میں کوئی تبدیلی نہ ہوئی۔ اب اس کے بیٹے کی عمر 4 برس کی ہو گئی تھی، اور اس کا ہاتھ اس بے کواڑ کی الماری تک بخوبی آسانی سے پہنچ جاتا تھا۔ شریف حسین نے اس خیال سے کہ اس کا بیٹا کتبے کو گرا نہ دے، اسے وہاں سے اٹھا لیا اور اپنے صندوق میں کپڑوں کے نیچے رکھ دیا۔ کتبے کی جگہ اب چینج ہو گئی ہے بچے کی وجہ سے۔ اب اس نے وہ کتبہ کہاں پہ رکھ دیا ہے؟ اپنے کپڑوں کے صندوق میں۔ صندوق ہوتا ہے باکس لوہے کا۔ ساری سردیاں یہ کتبہ اس صندوق میں ہی پڑا رہا۔ جب گرمی کا موسم آیا تو اس کی بیوی کو گرم کپڑے رکھنے کے لیے اس کے صندوق میں سے فالتو چیزوں کو نکالنا پڑا۔ چنانچہ دوسری چیزوں کے ساتھ بیوی نے کتبہ بھی نکال کر کاٹ کہتے ہیں لکڑی کے اس پرانے باکس میں رکھ دیا، جس میں ٹوٹے ہوئے چوکھٹے، بے بال کے برش، بیکار صابن دانیاں، ٹوٹے ہوئے کھلونے اور ایسی دوسری چیزیں پڑی رہتی تھیں۔ تو گرلز، اس کے ساتھ ہی میں اس لیکچر کا اختتام کرتی ہوں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آئی ہوگی۔ بچوں، پھر بھی میں واٹس ایپ پہ بھی حاضر ہوں، آپ میرا واٹس ایپ گروپ سب لوگ جوائن کریں۔ نمبر میرا سیکنڈ ایئر ای شامل ہے، اے کی لڑکیاں ہیں، بی کی ہیں، ڈی اور سی سے لوگ کم ہیں۔ آپ لوگ میرے گروپ میں آئیں، جہاں سے جو چیز سمجھ نہیں آتی اس کے متعلق سوال کریں، میں دوبارہ ایکسپلین کروں گی، وضاحت کروں گی۔ اس کے علاوہ نوٹس آپ لوگ لازمی لے لیں، بہت ضروری ہیں، کیونکہ یہ سبق ختم ہو جائے تو ہم منظور کی مشق ایک دفعہ پڑھ لیں، پھر اب آپ نے صرف پڑھنا نہیں ہے، مشقوں کو ساتھ ساتھ یاد کرنا ہے۔ اور اب ایک اور اہم بات ہے کہ سیکنڈ ایئر کی جو گرامر کا جہاں تک تعلق ہے، اسباق آپ نے دیکھ لیے، غزلیں ہیں، نظمیں ہیں۔ گرامر کا جہاں تک تعلق ہے تو گرامر آپ کی مشقوں کے آخر میں ہے۔ زیادہ تر جو گرامر ہے وہ مشقوں کے آخر میں وہی آئے گی آپ کو پیپر میں۔ میں نیکسٹ انشاءاللہ لیکچر میں کوشش ہوگی کہ ہم پیپر پیٹرن، یہ چیپٹر ختم کر کے تو پیپر پیٹرن ایک دفعہ میں آپ کو اسی طرح پکچرز بھیج کے اس کو ذرا ہم ڈسکس کر لیں۔ اس میں جو 2 امپورٹنٹ چیزیں ہیں، ایک آپ بیتی ہے اور ایک مضمون آتا ہے سیکنڈ ایئر اردو میں۔ آپ بیتی جو ہے وہ آپ کو میں کچھ آپ بیتیاں نمونے کی میں آپ کو بھیجوں گی، لکھ کے دے دوں گی، اور کچھ آپ نے خود پریکٹس کرنی، بے جان چیز کی آپ بیتی ہوتی ہے۔ اور دوسری جو اہم چیز ہے وہ مضمون ہے، جو سب سے اہم ہے سیکنڈ ایئر کے پیپر میں۔ مضمون آتا ہے جی 15 نمبر کا، اور 15 نمبر کا مضمون کی پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے۔ جب تک آپ مضمون ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، مضامین ہاتھ سے نہیں لکھیں گے، آپ پیپر میں کبھی بھی مضمون صرف میمورائز کیا ہوا، یاد کیا ہوا مضمون نہیں لکھ سکیں گے۔ اس کی ہاتھ سے پریکٹس، اسے لکھنا، اس کی مشق کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو اب میں ہر لیکچر کے آخر میں آپ کو ایک مضمون دیا کروں گی، جس کو آپ لکھیں گے، کم از کم 5 سے 6 صفحوں کا لکھیں گے، بیچ میں اشعار لکھیں گے، رجسٹر بنائیں یا لوز شیٹس لے لیں، اس پہ آپ وہ مضمون لکھیں گے اور آپ مجھے واٹس ایپ پہ سینڈ کریں گے۔ جن لڑکیوں کے مضمون مجھے آئیں گے وہ میں چیک کروں گی، ان کے نام اپنے پاس نوٹ کروں گی، اور اس بیس پہ میں آگے پیپرز میں ان کو نمبر بھی جو ہے وہ دوں گی۔ تو مہربانی کریں، مضمون کی اور آپ بیتی کی مشق کرنی بہت ضروری ہے۔ رجسٹر خریدیں، اور جو نوٹس آپ لیں گے وہ صرف نوٹس نہیں لیں گے، وہ لکھیں گے، یاد کریں گے زبانی اور لکھیں گے۔ لکھنا اس پیپر کو پاس کرنے کے لیے، اس پیپر میں اچھے نمبر لینے کے لیے بہت ضروری ہے۔ لکھنے کی مشق کرنی بے انتہا ضروری ہے۔ تو پہلا مضمون جو ہے وہ ہم اس کی بھی کیٹیگریز ہوتی ہیں، میں دوبارہ ڈسکس کروں گی اس مضمون کے ٹاپک کو، کہ اس کی کیا 4 کیٹیگریز ہیں۔ 4 کیٹیگریز ہیں جس میں 4 قسم کے مختلف موضوعات آتے ہیں۔ تو وہ میں ذرا تفصیلاً ایک لیکچر آپ کو بھیجوں گی۔ تو سب سے پہلے ہم شخصیات کی طرف آئیں گے۔ آپ میری پسندیدہ شخصیت کے نام سے مضمون جو ہے وہ لکھیں گے، اور میرے واٹس ایپ نمبر
گروپس بنے ہوئے ہیں مختلف کلاسز کے، اس میں آپ جوائن کریں اور مجھے آپ ایسے سینڈ کریں گے، اور میں آپ کے ایسے جو ہے وہ اور اپنے پاس سنبھال کے بھی رکھیں گے، یا آپ کیسے میں کلیکٹ بھی کروں گی اور میں چیک کروں گی۔ تو بہت شکریہ بچوں، انشاءاللہ اگلا لیکچر جو ہے وہ اس سے آگے کنٹینیو کریں گے، اور دعا میری نیک تمنائیں اور میری دعائیں آپ لوگوں کے ساتھ ہیں۔ اللہ پاک ان حالات کو بہتر کریں، اور دعا ہے کہ جلد آپ لوگوں سے آمنے سامنے بالمشافہ ملاقات ہو، اور ہم صحیح طریقے سے جو ہے وہ اپنی تدریسی سرگرمیاں جو ہے دوبارہ سے جاری کر سکیں۔ شکریہ جی۔